السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہ رمضان کی برکت اور فضائل کے بارے میں جو ہے ہم پڑھیں گے، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے آنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے فضائل، اس کے برکات، روزے سے متعلق چیزیں، وہ سب ہم کیا ہے ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی روزہ تمہارے لیے کیا ہے بہتر ہے، ٹھیک ہے، روزہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس مہینے میں جو بھی اس کے فضائل ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں، آپ دیکھیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ بات ہمیں پتہ ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں شیاطین قید و بند میں ڈال دیے جاتے ہیں، جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب قید میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ شیطان نے بہکا، اس لیے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان میں خاص طور پہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، رمضان مبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر آتی ہے، اور اچھا یہ جو رات آتی ہے وہ تیسرے عشرے میں آتی ہے، یعنی وہ عشرے کا نام کیا ہے، دوزخ سے آزادی، ٹھیک ہے، جو عشرہ ہوتا ہے اس میں عشرے میں یہ رات آتی ہے۔ وہ رات کب آتی ہے، 21 میں بھی آ سکتی ہے، 23 میں بھی آ سکتی ہے، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں آپ تلاش کریں۔ اس کے بعد جس میں عبادت کا جو ثواب ہوتا ہے 1000 جو ہے مہینے تک عبادت کرنے کے ثواب سے زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی انسان 1000 مہینے تک عبادت کرے اور شب قدر میں جو ہے عبادت کرے، تو وہ 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے زیادہ بہتر کیا ہے، شب قدر میں عبادت کرنا ہے۔ اس کے بعد اس رات میں جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، ملائکہ کی ایک جماعت لے کر جو ہے تشریف لاتے ہیں، کس کے پاس، اس بندے کے پاس جو عبادت میں مشغول پاتے ہیں، جو مشغول ہو، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمام فرشتے آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بندہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو ملائکہ جو فرشتے ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور تمام فرشتے کیا کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ اب رمضان المبارک میں خداوند قدوس کی بے پناہ کیا ہے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ روحانی ترقی کے لیے ایسا ہے جیسے ساون کا مہینہ ہریالی کے واسطے، جیسے ساون کا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہریالی ہوتی ہے، اس طریقے سے رمضان کا جو مہینہ ہے وہ روحانی ترقی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، روحانی ترقی کے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، رمضان المبارک میں اپنے غریب بھائی بہنوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ جو بھی ہمارے غریب بھائی بہن ہیں، چاہے غریب بھائی بہن پڑوس بھی ہو سکتے ہیں، پہلے ہمیں غریب بھائی بہن کو دیکھنا ہے، اس کے بعد پڑوس میں دیکھنا ہے، اور کوئی ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ان کا خاص خیال رکھنا ہے، کس سے، صدقہ فطر سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روزہ مخلصانہ عبادت ہے جس میں دکھاوٹ کا کوئی کیا ہے شائبہ نہیں ہے نا، کوئی شک نہیں ہے دکھاوٹ کا، اس لیے حق تعالیٰ اس کا اجر بطور خاص عطا فرمائے گا۔ تو روزہ کیا ہے، مخلصانہ عبادت ہے، اور اس میں کیا ہے، دکھاوٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بدنی عبادت ہے لیکن اس میں دکھاوٹ نہیں ہوتی، اس لیے اس کا جو ثواب ہے بہت خاص ہوتا ہے۔ اس کا ثواب کون عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نیکی کا جو ثواب ہوتا ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اور دنوں میں، اور گناہ کا بھی ثواب، ایسا نہیں کہ گناہ کا ثواب وہی ملے گا، گناہ کا ثواب بھی جتنا اس کا ثواب ملتا ہے اتنا ہی گناہ کا کیا ہے اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ سمجھیں کہ گناہ کر لیں گے تو ہو جائے گا، گناہ کا ثواب بھی بہت، گناہ بھی بہت زیادہ وہ ملتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اب چلیے ایک بار میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ کیا ہے، پہلے برکت کا مہینہ ہے، خیر برکت کا مہینہ ہے۔ دوسری چیز، اس میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے، اس میں کیا ہے، عبادت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، وہ 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 میں بھی ہو سکتی ہے، 27، 29 ان میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور جب بندہ ان رات میں عبادت میں مشغول رہتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آتے ہیں فرشتوں کی جماعت لے کر، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جس کو وہ دیکھتے ہیں عبادت میں مشغول، اور فرشتے کیا کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ اور رمضان میں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان مبارک میں کا مہینہ جو ہے ترقی کے لیے، جیسے ساون کا مہینہ ہریالی کے لیے ہوتا ہے، رمضان مبارک میں کیا ہے، ہمیں غریب بھائی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے،
صدقہ فطر سے۔ رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے، مخلصانہ عبادت ہے جس میں ہم دکھاوٹ نہیں کرتے ہیں، اور جس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے خود عطا فرمائے گا۔ رمضان میں جو ہے ایک نیکی کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب میں اس میں کچھ ماہ رمضان کے فضائل و برکات میں بتا دیتا ہوں۔ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ اپنی خصوصیات اور فضائل و برکات کی وجہ سے امتیازی شان رکھتے ہیں، ایک الگ شان رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے جو ہیں بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ابتدائی حصہ جو ہے رحمت کہلاتا ہے، درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت کا کہلاتا ہے، اور آخری حصہ جو ہے دوزخ سے آزادی کا وقت ہے۔ تو اس میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ عشرے کا مطلب ہوتا ہے 10 دن کا ایک عشرہ ہوتا ہے۔ تو پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہوتا ہے، مغفرت طلب کرنے کا، تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ دوزخ سے آزادی کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہمیں تیسرے عشرے میں جو ہے زیادہ عبادت کرنی ہے، کیونکہ اس میں شب قدر پائی جاتی ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 رمضان میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی ایک رات آتی ہے، اس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، جو قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق 1000 مہینوں سے کیا ہے، بہتر ہے۔ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، قرآن پاک میں بھی ہے اس کے بارے میں۔ اس بابرکت مہینے میں اہل و ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کے رزق میں کیا کیا جاتا ہے؟ اضافہ کیا جاتا ہے اس برکت کے مہینے میں۔ اسی مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں، اور جس کی ہدایت کی بدولت انسان زندگی میں ایمان و یقین کی روشنی آئی، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی بدولت امن و امان کی فضا پیدا ہوئی۔ اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں ایک خاص عبادت کیا ہے کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا، جو تراویح کے شکل میں ملت اسلامیہ میں رائج ہے، ٹھیک ہے، عبادت کی جاتی ہے، تراویح وغیرہ اس میں جو ہے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ تو یہ رائج کیا گیا، اور اس میں کچھ بات یہ ہے کہ اس مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کو اپنے ادارک و شعور اور احساس کے مطابق ہر بندہ محسوس کرتا ہے، جو ان باتوں سے کچھ بھی تعلق اور مناسبت رکھتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان و یقین کی ہلکی سی بھی روشنی موجود ہوتی ہے، تو وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ ایک احساس و شعور محسوس کرتا ہے۔ تو ابھی میں نے کیا بتایا اس میں آپ کو کہ جو رمضان کا مہینہ وہ ایک خصوصیات اور فضائل برکات کی وجہ سے کیا ہے، ایک امتیازی ہے۔ دوسری چیز کیا بتائی کہ اس میں جو ہے یہ 3 عشرے ہوتے ہیں، ایک رحمت کا ہوتا ہے، ایک مغفرت کا ہوتا ہے، اور ایک دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے۔ ہمیں ان 3 عشروں میں عبادت کرنی چاہیے، خاص کر جو ہے تیسرے عشرے میں لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اور اس میں شب قدر پائی جاتی ہے 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے قرآن پاک نازل ہوا، ٹھیک ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، اہل ایمان والے ہوتے ہیں، وہ ایک کیا ہے، احساس محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاثیر میں نمایاں اور اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم تراویح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس میں ہم نے کیا کیا بیان کیے؟ پہلا بیان کیا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جو روزہ ہوتا ہے کیا ہے تمہارے لیے بہتر، اس کا معنی یہ ہے۔ اس میں ہم نے کچھ اس کے بارے میں بیان فرمایا، اور رمضان کے فضائل و برکات بیان کیے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز میں، تاکہ وہ بھی ان کو دیکھ کر ثواب حاصل کر سکیں۔ تو اگر ہماری ویڈیو پہ اگر نئے ہیں آپ تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز میں۔ السلام علیکم۔